کل میں شروع کرتا ہوں ایک میں نے پروگرام میں جو توانائی کے ہمارے وزیر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کون سی مشکلات ہیں ان کو جو آئی پی پیز کو دوبارہ سے ان کو دیکھنے کے لیے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. تھوڑا سا میں عرض کر دوں کہ پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ تھے, معروف قانون دان. وہ یہ کہہ رہے تھے بلکہ یہ شروع ہو چکا ہے پاکستان سے باہر امریکہ میں کچھ لوگوں نے اپنے طور پر ایک پروویژن موجود ہے کہ ان کو کھلوایا جا سکتا ہے, پرائیویٹ یا انڈیویجول بھی کھلوا سکتے ہیں. اگر اس میں فراڈ ہوا ہے تو ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ بہت کوئی قیامت گر پڑے گی. جو ڈکیتی ایک تو وہ ہے جو بجلی چوری کرتے ہیں, جو بنانے میں ڈکیتی ہے مبینہ, اس کو اگر ہم نے روکا تو خدا نخواستہ آسمان گر پڑے گا. کوئی ایسا تاثر مل رہا تھا کل آپ کی گفتگو اور وزیر توانائی کے درمیان جو آرگیومنٹیشن ہو رہی تھی. جناب سیف اللہ بڑو صاحب. تھینک یو قاضی صاحب. ایکچولی پاور ڈویژن والے جو بھی حکام آئے تھے کل بھی میٹنگ میں, وہ تو کمیٹی کی جو سفارشات ہوتی ہیں اس کے ساتھ سہمت ہوتے ہیں. ان کے پاس بولنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی اس چیز سے مطلب الگ ان کا موقف نہیں ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریویو نہیں کیا جا سکتا ہے. ان میں کلازز ہوتی ہیں. لیکن ایکچولی پاکستان میں افسوس ہے کہ جو مافیا ہے جو ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھی ہے, ہر محکمے میں بیٹھی ہے, اور ان کے جو مفادات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کل سے چینی کا ایشو ہے, آٹے کا ایشو ہے, ڈالر کا ایشو ہے, سمگلنگ کا ایشو ہے, تو یہ ایسے ہی بجلی کا ایشو ہے جس میں آئی پی پیز کا ایشو ہے. تو یہ ایکچولی سب لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے کوئی معاشی مسائل حل ہوں. لیکن پاور ڈویژن کے پاس کل جب ہماری میٹنگ ہوئی تو سب لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو اسٹیمیٹس دیتے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے جو اسٹارٹنگ میں جو اسٹیمیٹس ہیں ان کے پاور پلانٹ کی قیمت ہے وہ ہمیں دے دیں, تاکہ ہم اس کو دوبارہ ہم اپنی کمیٹی بٹھاتے ہیں. اس میں پاور ڈویژن کے لوگ بھی بٹھاتے ہیں, سینیٹرز بھی بٹھائیں گے, اور جو انجینئرنگ فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہوں گے, قانون دان, سب کو بٹھائیں گے. پہلے اس کو ایوالویٹ کریں گے ہم کہ بھئی آیا جو انہوں نے قیمت اسی وقت شو کی تھی وہ صحیح تھی تو ٹھیک ہے. اگر غلط ہے تو ان پہ پھر فراڈ والی جو کلازز ہیں وہ لگتی ہیں. وہ بھی آئی پی پیز اس قانون کے کٹاڑے میں آ سکتی ہیں. ان کے ساتھ ریویو کیا جا سکتا ہے. ان کے ساتھ پھر دوبارہ جو ہے آپ نے جو انہوں نے ایون جو ٹیرف طے کیا گیا ہے ان کے انویسٹمنٹ کے حساب سے, اور انویسٹمنٹ غلط ثابت ہوتی ہے. جیسے کل میں نے 3 پاور پلانٹ تو پوری میڈیا کو دکھائے ہیں کہ اب کو, پورٹ قاسم اور ساہیوال کول پاور, یہ تینوں کول پاور پلانٹ ہیں. 1320 میگا واٹ ان کی کیپیسٹی ہے. ان میں اوور انوائسنگ ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ تقریباً جو ساہیوال ہے وہ $1.8 بلین ہے, جو ہب کو ہے وہ 2 بلین ہے, اور جو آپ کا پورٹ قاسم وہ بھی $2 بلین ہے. ایک سوال میں ضمن کر دوں, پھر بھٹی صاحب آپ سے سوال کریں گے. میں ساہیوال کی بات کرنا چاہتا ہوں. ساہیوال میں جو 1200 میگا واٹ کا, اس کی کوئی ضرورت تھی ہمیں؟ یہ جاتے جاتے کیوں بنا کے گئے ہیں جبکہ ہمارے پاس اس بجلی کے لیے تاریں ہی نہیں ہیں؟ کوئی یہ کس میں کیا مفاد تھا؟ اچھا کون سا قاضی صاحب؟ میں آپ کا سوال نہیں سن پایا. ساہیوال میں یہ جو ابھی ریسنٹلی پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی ہے, تو یہ کس کی ضرورت تھی ہمیں؟ نہیں قاضی صاحب, یہ تو ساہیوال تو پہلے لگا. میں جو پہلی بس وہ پوائنٹ میں کمپلیٹ کر لوں, سیم کیپیسٹی کا یہ جو 3 پاور پلانٹ میں نے آپ کو بتائے 1320 میگا واٹ کول پہ, سیم کیپیسٹی کا پلانٹ لگ رہا ہے جامشورو میں. اس کی کاسٹ آ رہی ہے $1.27 بلین. سوری جامشورو میں, ٹھیک ہے, جامشورو میں. اور یہ ساری جو بریفنگ ہے یہ پاور ڈویژن کے, کسی اور کی نہیں ہے. تو اسی میں وہ ڈفرنس آ رہا ہے راؤنڈ اباؤٹ $0.8 بلین ایوریج ان 3 میں. اگر ان 3 کی ہم اسٹیمیٹ دیکھیں گے تو یہ $0.8 بلین کے حساب سے اضافہ, تو $2.4 بلین یہ ریکوری ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹیرف اسی قیمت پہ لیا ہوگا وہ ریوائز ہوگا. جو انہوں نے ماضی میں پیسے لیے ہیں وہ ان کو واپس کرنے پڑیں گے. اور انشاءاللہ ہماری کمیٹی نے ان کو کہا ہے کہ یہ سارے آپ اسٹیمیٹ ہمیں دیں. ابھی نمبر بات جو آپ نے کہا ساہیوال کا, دیکھیں ساہیوال کول پاور پلانٹ ہے. ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پورٹ قاسم کراچی میں, ہب نزدیک ہے کراچی سے. ساہیوال میں کول تو آنا امپورٹ ہو کے, تو ساہیوال میں کیا مطلب کوئی تک تھی پاور پلانٹ لگانے کو؟ یہ پوری ایک چین ہے جو پاکستان کو لوگ لوٹتے ہیں. وہ اوور انوائسنگ انہوں نے کی ہے, غلط آئی پی پیز بھی لگائے ہیں, اور پاکستان کا عوام ابھی آپ کے سامنے ہے جو اس پہ مصیبت آئی ہے. جی بھٹی صاحب. اچھا سیف صاحب, گزارش یہ ہے کہ آئی پی پیز غالباً 94 میں ہوئی, اور انہوں نے 25 کروڑ عوام کا خون نچوڑ لیا. پہلے روپیز میں تھی, پھر ڈالر میں. آج تک کئی حکومتیں آئیں لیکن اس مافیا کو قابو نہیں کر سکی.
کیا آپ امید رکھیں کہ یہ مافیا کنٹرول ہوگا اور اس کا ریلیف عام شہریوں کو ملے گا؟ اور اگر سائی وال میں کولا اتنی دور آنا تھا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیسے تو پبلک کو دینے پڑتے ہیں، آپ کو مجھے بل کی صورت میں دینے پڑتے ہیں۔ بالکل جی، ان کو وہ پلان نہیں لگانا چاہیے تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ اس سے اگر ہم اس پہ اسٹیپ لیتے ہیں یا کوئی لے سکتا ہے، دیکھیں جی جو اتھارٹیز ہیں پاکستان میں جو ان لوگوں کو پابند کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایشو نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ملک میں ایسا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو آئی پی پیز لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور حکومت بھی جو بھی آتی ہے کہ یہ ان کے ورلڈ لیول پہ جو ان کے جو ایگریمنٹ ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے۔ بھٹی صاحب واضح طور پہ ہر ایگریمنٹ میں ہوتا ہے فراڈ کلازز ہوتی ہے، اس کے علاوہ مس انفارمیشن کی کلاز ہوتی ہے۔ اگر وہ کمپنی فراڈ میں ملوث ہے تو اس پہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم بھی جا سکتے ہیں کہ اس نے ہم سے بڑی زیادتی کی، اس نے ہم سے غلط بیانی کی، اسٹیمیٹ غلط بتایا، اس پہ اس نے ہمارے پاکستان کے عوام کے اتنے پیسے لوٹے ہیں، ہمیں یہ پیسے واپس کیے جائیں، اور وہ آئے کمپنی بلیک لسٹ ہو سکتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن بات ہے کہ جو حکومتیں آتی ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اچھا صاحب صاحب ایک بڑی آپ نے اہم بات کی کہ کوئی بھی اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے، اگر اس میں مس انفارمیشن، فراڈ یا غلط بیانی ہو تو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آئی پی پی سے ایگریمنٹ ہوئے اس میں کہیں آپ کو غلط بیانی، فراڈ، چیٹنگ نظر آئی؟ یہ جو میں نے آپ کو 3 پاور پلان ابھی جو مطلب بریف کیے ہیں، تو ان میں تو ساتھ ایک سمپل سی چیز ہے۔ کل میں نے پوری میڈیا کو وہ پیپر دکھایا ہے جو بریفنگ پیپر تھا پاور ڈویژن کا۔ میں نے کہا یہ دیکھیں جی، جو یہ سالوں 20 سال پہلے پلان لگے ہیں اس وقت ان کی قیمت تقریباً $2 بلین، جو ابھی لگ رہا ہے اس وقت میں جام شورہ میں اس کی $1.27 بلین۔ تو یہ قیمت ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور میں نے کل پاور ڈویژن کے سارے آفیسر کو کہا ہے کہ آپ یہ ہمیں سب جو آئی پی پی دیں ان کے بیسک اسٹیمیٹ دیں کہ پلانٹ کی کاسٹ کیا تھی، انسٹالیشن کاسٹ کیا تھی، ہم اس کو ری ایویلیوٹ کریں گے اور انشاءاللہ وہ رپورٹ بھی لائیں گے سامنے، اور جو ہائر اتھارٹیز ہیں جو ان کو قابو کر سکتی ہیں۔ میں پاور ڈویژن کو بھی یہ ریکمنڈ کروں گا کہ کورٹ میں چلے جائیں، انٹرنیشنل کورٹ میں۔ اچھا سیف صاحب، مجھے ایک تو آپ نے کریکٹ کیا، یہ جام شوروں کا غالباً حالیہ طور پہ لگا ہے 1200 میگا واٹ کا، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لگانے کی۔ کل میں رانا شہباز کو سن رہا تھا، میں نے غلطی سے سائی وال کہہ دیا۔ میں نے ابھی آج 94 کے معاہدوں کی دوبارہ تفصیل نکالی جو کہ فائنانشل ٹائمز میں تھی۔ اچھا اس میں غور فرمائیے کہ جو قرضہ لیا تھا، جو انہوں نے قرضہ لیا تھا پرائیویٹ بینکوں سے، اس کا سود ہم ادا کر رہے ہیں۔ یہ 94 کا معاہدہ ہے، اور یہ ڈاکٹر منیر کمال جو ہیں، کمال منیر، یہ ان کو کوٹ کیا جو ایک نوٹڈ اسکالر ہے کیمبرج یونیورسٹی کے۔ تو ایک کیا ہم اس کو ری وزٹ کر سکتے ہیں 94 کو ماضی سے؟ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ ریٹ آف ریٹرن 79% تک بھی اللہ معاف کرے ہم پے کر رہے ہیں۔ از دیٹ رائٹ؟ بالکل جی، ہم ان کو ریویو کر سکتے ہیں، ری ایویلیوٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ایگریمنٹ جب بھی ہوتا ہے وہ پورے ٹائم کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ ابھی جیسے وہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں جاتے ہیں تو ہم بھی انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے ان کی جو سارے ایسیٹس ہیں ان کو ضبط کر سکتے ہیں جب ان پہ اریگولرٹی واضح ہو جائے گی اور انوائسنگ واضح ہو جائے گی، اور جو انہوں نے کی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو اس سلسلے میں آپ کو کیا حکومت کی پوری تائید حاصل ہے کہ جو پاکستان کا خون نچوڑا جا رہا ہے ڈس انفارمیشن دے کے، چیٹنگ کر کے، غلط بیانی کر کے، عوام کے جیبوں پہ ڈاکہ مارا، جس میں آپ ہی کے خیال میں اگر یہ نہ ہوا تو خدا نہ خواستہ سول نافرمانی کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت بھی سیم پیج میں ہے؟ اگر آئی پی پی نے کہیں غلط کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ بھٹی صاحب، حکومت کو کرنا چاہیے۔ حکومت کی سیریسنس یہ ہے کہ جو منسٹر اس وقت کیئر ٹیکر منسٹر ہیں، یہ تو چلیں ابھی آئے ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ہماری 3 میٹنگ ہوئی ہیں اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد، لیکن یہ منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ اٹینڈ نہیں کی۔ اس سے پہلے جو منسٹر تھے آپ نے دیکھا ہے، وہ جو ہیوی ویٹ منسٹر گجرانوالہ کا پہلوان خرم دستگیر صاحب، 16 مہینے میں ایک میٹنگ بھی اس نے اٹینڈ نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس جو آفیسرز کی اور ان کے سب ڈپارٹمنٹس کی کرپشن ہوتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہوتا ہے۔ یہ چلتے ہیں بیوروکریسی کے کہنے پہ، بیوروکریسی جیسے ان کو مطلب مس گائیڈ کرتی ہے یا ان کی اپنی لالچیں اس میں ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے یہ بولنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے، جواب دینے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ کمیٹیز کا کام ہوتا ہے اوور سائٹ دا ڈپارٹمنٹ، ورکنگ آف ڈپارٹمنٹ،
دیکھیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں لیکن حکومت اچھا ایک ون لاسٹ کوشچن سر کیا سر آپ چیئرمین سینٹ کمیٹی برائے توانیہ تو کیا منسٹر کی مرضی یا نہیں آتا؟ اگر سینٹ کے چیئرمین بنا رہے ہیں کمیٹی کے، اس کی یہ سواب دیدہ نہیں آتا تو جو میں نہیں آتا، تو اس طرح کیسے نظام چلے گا؟ بھٹی صاحب ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے، ہم پرائم منسٹر کو لکھتے ہیں، ہم جو سینٹ کے چیئرمین صاحب ہیں ہم اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے بارہا خرم دستگیر کے اگینسٹ لکھا۔ اس سے پہلے ہماری گورنمنٹ تھی، اسی منسٹر کے خلاف بھی لکھا۔ میں واحد آدمی ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کام کروں جو پبلک آف پاکستان کے بھلائی میں ہو۔ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو وہ منسٹر بھی میٹنگ میں کم نہیں آتا تھا، تو ہم نے اس کے اگینسٹ خان صاحب کو بھی لکھا تھا، چیئرمین سینٹ کو بھی لکھا تھا۔ میں آپ کو ڈاکومنٹ دے سکتا ہوں۔ ہماری کمیٹی الحمدللہ جو بھی اس کے ممبرس ہیں مختلف پارٹیز کے، وہ سب محنت کرتے ہیں، ہم وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن کام کرتے ہیں، صرف پاکستان کے پبلک کی بھلائی کی خاطر جو چیزیں ہمارے بس میں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ سیف صاحب یہ جو جام شورو والا آخری لگا ہے نا، یہ تو آخری ہے نا، میں اگر پہلے میں ذرا I mistook it، تو یہ 1200 جو میگا واٹ کا ہے، اور پہلے ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی اور کیپیسٹی کو استعمال کرنے کا، اور اس کا جو پر یونٹ مجھے میرے ریسرچ ٹیم بتا رہی ہے 57% تو اس کی کاسٹ ہے، تو یہ بیچیں گے کتنے بجے، کتنے میں ہم، یا میں غلط ہوں تو کریکٹ کیجئے گا۔ قاضی صاحب یہ آئی پی پی نہیں ہے، یہ پبلک پاور سیکٹر ہے۔ جام شور جو ہے یہ ہماری پبلک پاور سیکٹر ایک جین کو، یہ یہاں ایل این جی سے بنے گی نا، ایل این جی سے بنے گی؟ نہ یہ بنے گا کول سے، یہ کول پاور پلانٹ ہے، ان کے ایگریمنٹ پہلے سے تھے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی اونر ہے۔ اور یہ کول ہم امپورٹ کریں گے؟ ہاں جی، کول اس کا امپورٹ ہوگا، لیکن ابھی اس پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ مطلب جو تھرمے کول اویلیبل ہے آیا وہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس کی پھر مشینری، اس کی مینوفیکچرنگ کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ جو ہے یہ آئی پی پی نہیں ہے، یہ پبلک پاور سیکٹر ہے، یہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی ہے۔ ایگریمنٹ ان کے پہلے کیے ہوئے تھے، اور یہ اچھا ہوا اگر یہ آج اسٹارٹ ہوا ہے تو اس کے کم از کم جو 3 پاور پلانٹ میں نے آپ کو بتائے ان کی اوور انوائسنگ کبھی بھی زائد نہیں ہوتی۔ اگر یہ پلانٹ اسٹارٹ نہیں ہوتا تو ان کی جو کرپشن ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اس میں۔ چلیں، یعنی یہ ایک میجرنگ راڈ تھا جس کی وجہ سے ہمیں اس کا یہ پتہ چلا۔ بہرحال بہت شکریہ